اچھا جی، اب ذرا ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں ایک سیمبلنس آف ہوپ ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زبردست کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کبھی کبھار ان سے بات کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ڈسریگارڈ آل دا ٹینشنز جو ہم ملک میں ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہیں، جیسے مہنگائی وغیرہ اینڈ آل، اینڈ یٹ آپ کی اپنی کنسنٹریشن اپنے کام پہ ہوتی ہے۔ 2022 کے لیے جی فوربس میگزین کی 30 انڈر 30 ایشیا کی فہرست میں 4 پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا چکے ہیں، کامیاب رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شبانہ شاہ بھی ہیں، اور جن کو فوربس میں صنفی مساوات پر کام کرنے کے لیے نمایاں کیا گیا ہے، اور وہ جناب ایک ان کا بھی سٹارٹ اپ ہے، اس کی وہ بانی ہیں اور اس کی شریک بانی ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں لڑکیوں، خواتین اور ٹرانس کمیونٹی کو سیاسی، سماجی اور معاشی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شبانہ شاہ نے کئی حقوق نسواں کی تحریکیں شروع کیں اور 2016 میں محمد علی ہیومینیٹیرین ایوارڈز جیتنے والی پہلی ایشیائی بھی یہ بنی، اور 2019 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی خواتین کی کیا اسے کہتے ہیں جناب، ایک کیٹیگری ہوتی ہے، خیر یوتھ ٹاسک فورس میں شامل ہونے کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ اچھا جی، شبانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شبانہ بہت بہت شکریہ، پوری آپ کی ایک لسٹ ہے آف یور اچیومنٹس ہمارے سامنے، لیکن ہم نے سوچا آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے مبارکباد بھی دیں، آپ سے سیکھیں بھی۔ ویمنس رائٹس کی بات کرتی ہیں آپ، ٹرانس رائٹس کی بات کرتی ہیں، یہ پہلے ہی آپ اسٹیبلش کر دیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، یا ہمارے ملک میں خاص طور پہ رائٹس کی بات کرنا، مارجنلائزڈ کمیونٹیز کی، عورتیں تو چلو پھر بھی بڑا ہی مشکل کام ہے، حالانکہ وی آر ایکول ممبرز آف دا سوسائٹی، لیکن ٹرانس رائٹس کی بات کرنا، ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ؟ شکریہ۔ دیکھیں، جب آپ جنرلی بھی حقوق کی بات کریں، رائٹس کی بات کریں، تو وہ ہمیشہ بہت چیلنجنگ رہتا ہے۔ چیلنجز صرف آپ کو کمیونٹی لیول سے نہیں بلکہ آپ کو ہر جگہ سے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ خواجہ سراؤں کی اور ایسی کمیونٹیز کی بات کریں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں جو کہ آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں، آئسولیٹڈ گروپ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایکسکلوڈڈ گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو چیلنجز کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا مائل جا کر اپنی تھوڑی سی لائف کو، پرسنل لائف کو پیچھے چھوڑ کر آگے کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ تو چیلنجز تو کافی زیادہ تھے، ہیں، اور میرے خیال سے رہیں گے جب آپ حقوق کی بات کریں گے، چاہے وہ پاکستان میں یا کہیں بھی ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کسی نہ کسی انسان کی زندگی تبدیل کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا ان پٹ رہا ہے اس میں ان کی اپ لفٹ کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے، تو میرے خیال سے وہ پھر انسان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں، وی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ دس۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ سرٹنلی فوربس 30 انڈر 30 میں جگہ بنا لینا، بہت ساری انٹریز ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی اپنی پروفائل بھیجی ہوگی، مطلب یہ خیال آیا یا کسی نے انکریج کیا، یا آپ کو خود ہی تھا کہ اب اتنی ہم نے کوشش کر لی ہے، اتنی چیزیں اچیو کر لی ہیں کہ اب تو اس میں جگہ بنی جانی چاہیے؟ بیسیکلی یہ مجھے 2-3 جگہوں سے میرا نامینیشن خود بھی گیا تھا، مجھے اتنی انفارمیشن تھی بھی نہیں چیزوں کی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے اس کام کے نتیجے میں یہ کہ اتنا میرا آئی تھنک سوشل امپیکٹ ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہے میرے کام کا۔ اور مجھے ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ 2016 میں بھی جب میں نے انٹرنیشنل ایوارڈ لیا تب بھی کافی اچھا مجھے کمیونٹی سپورٹ ملی، لیکن اس بار مجھے خوشی زیادہ تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جو کہ ہمیشہ خواتین کی تصویر آئے یا کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات آتی ہے تو آپ کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا اس بار پازیٹیو تھا رسپانس، سوشل میڈیا پہ بھی ٹرولنگ کا کم سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ کہ کافی زیادہ لوگ اس چیز کو لے کر بھی خوش تھے کہ صرف پاکستان سے 2 خواتین کی نامینیشن ہوئی، تو اس چیز کو بھی انکریج کیا گیا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا شبانہ کہ اب جب اس قسم کی اچیومنٹ ہو، ایک نام تو بہت بڑی چیز ہے کہ 30 انڈر 30 پوری دنیا سے لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو ہائی اچیونگ ہیں، ان کا نام بیچ میں آیا، پاکستان سے صرف 4 لوگ ہی ہیں، ایک آپ ہیں۔ ہاؤ ڈز اٹ ٹرانسلیٹ انٹو پریکٹیکل ورک؟ اس کے بعد کیا آپ کو زیادہ مدد ملتی ہے اپنا کام کرنے میں، یا پھر کوئی فنڈز ملتے ہیں؟ مطلب اس کے بعد فروغ کس طرح ملتا ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے اس کو کرتی رہیں؟
دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے جو نیشنل لیول پہ آپ کے ملکی سطح پر ریکگنیشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کام ہمارا زیادہ پالیسی ایڈووکیسی کے اوپر ہے, سروسز پروویژن کے اوپر ہے, اور ہمارا کام ڈائریکٹلی ہوتا ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, پبلک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. جب ہمیں اس طرح کی ریکگنیشن ملتی ہے تو آبویسلی آپ کے جو ملکی ادارے ہیں, جو آپ کی گورنمنٹس ہیں, وہ بھی ریکگنائز کرتی ہیں کہ ان کا کام اس لیول کا ہے کہ ان پہ انٹرنیشنل ریکگنائز کیا جا رہا ہے. تو کام کا امپیکٹ اور پھر وہ انفلوئنس جو ایڈووکیسی کا آپ کو آتا ہے وہ بہت پازیٹیو رہتا ہے. وہ اس چیز کے اوپر ذرا بہتر طریقے سے کام ہونا شروع ہوتا ہے. جب آپ ایڈووکیسی کے لیے جاتے ہیں, آپ پالیسی ریفارمز کے حوالے سے بات کرنے پارلیمنٹ جاتے ہیں یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس, تو میرے خیال سے تھوڑا سا انفلوئنشل ہو جاتی ہے بات. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک دم بار بار انٹروڈیوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا نام جو ہے وہ ایک ریکگنیشن بن چکی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی. اچھا, ساتھ ہی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شبانہ آپ کن ایشوز پہ زیادہ کام کرتی ہیں؟ ایز ان خواتین کے ہزاروں ایشوز ہیں, آپ کن ایشوز پہ زیادہ کام کرتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں خواتین کے حقوق سے متعلق اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں, اور کن ایشوز کو فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارا کام جو ہے وہ فوکسڈ ہے کون سی ایسی لیجسلیشنز ہیں جن کی وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ وائلنس کا جو شکار ہوتی ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو ہمارا بیسیکلی فوکس جو تھا وہ سائیکو لیگل سپورٹ سروسز کے اوپر تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین, بہت سارے خواجہ سراب, بہت سارے جنڈر بیسڈ وائلنس کے ایشوز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے, ایکسیس کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ لیگل سپورٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ اتنے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کی فیس پے کر سکے. تو ہم جو ہے فری آف کاسٹ سائیکو لیگل سپورٹ سروسز دیتے ہیں ٹرانسجینڈر ویمن وکٹمز آف جنڈر بیسڈ وائلنس کو. ساتھ ساتھ ہمارا فوکس پالیسی ایڈووکیسی کے اوپر بھی ہے کہ ایسی پالیسیز اور ایسی لیجسلیشنز بنائی جائیں جو کہ خواتین اور خواجہ سراؤں کے امپاورمنٹ کو جو ہے وہ ایک تو سپورٹ کر سکیں, ساتھ ساتھ پھر جو پالیسیز بن جاتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کیا جا سکے. کیونکہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہمیشہ جو کام کو لے کر آئے وہ یہی ہے کہ بہت اچھی لیجسلیشنز پالیسیز بنتی رہی ہیں, ہمارے پاس آتی رہی ہیں, ہم نے بہت سپورٹ کیا گورنمنٹس کو اس چیز کے اوپر, لیکن وہ پھر پالیسیز لیجسلیشن صرف ایک پیس آف پیپر بن کے رہ جاتی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اداروں کو کیپیسیٹیٹ کریں, ان کی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی اور اسٹیک ہولڈرز کی کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ ایک تو جینڈر سینسٹیو جو ہے پولیسنگ یا جینڈر سینسٹیو ڈیلیوری آف سروسز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب ان کے پاس کوئی وکٹم یا سروائیور ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. شبانہ بہت ہی بڑا چیلنجنگ آپ کا کام ہے, کیونکہ اس کا سب سے بڑا میں کہتی ہوں بیسک پوائنٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ بدلنا, لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ باقی بھی اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کی طرف سے ابھی ہماری ایک کانز فلم فیسٹیول میں ہماری ایک مووی, اس کا بھی کچھ اسی قسم کا ٹاپک تھا, خاص طور پہ ٹرانس رائٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا سے یہ ٹاپک بڑا سراہا جاتا ہے, جس طرح آپ لوگوں کو 30 under 30 میں یہ بڑی اچیومنٹ ملی ہے, ہماری ایک مووی کو ایوارڈ ملا ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ ابھی بھی وہ بڑا ہی عدم برداشت ہے. ابھی بھی ہم اپنے آپ سے مختلف لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس پہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا کہ دیر آر ادر پیپل اور بھی ہیں, بالکل آپ جیسے نہیں ہیں لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, یہ مشکل تو ہوگا, بس اتنی بیسک سی بات سمجھانا, باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. دیکھیں بالکل یہ بہت مشکل ہے سمجھانا, اور مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی سے نہیں بہت سالوں سے یہ سمجھانے کا کام کر رہی ہوں, لیکن میرے خیال سے مائنڈ سیٹ چینج کرنا آپ کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کمیونٹیز کا. اس میں یہ کہ لیکن مجھے یہ لگتا ہے اگر ہم ایک بندے کا بھی, ایک انسان کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے. جہاں ہم سنتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک سگنل پہ کہیں پہ خواجہ سرا کو دیکھ کے یہ تو ہجڑا کھڑا ہوا ہے, تو یہ ڈیروگیٹری ٹرمز جو ہم یوز کرتے ہیں, اگر ہم یہ بھی بیسک سے بھی اگر شروع کریں سمجھانا کہ یہ بھی جس طرح مرد ہے, عورت ہے, اس طرح خواجہ سرا بھی ہے, اسی طرح ہم ان کی انکلوژن کریں, نہ صرف اپنے کمیونٹی لیول اسکول کے اندر بلکہ یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ کی انیشیٹیوز ہیں ان کے اندر بھی, تب میرے خیال سے چینج آئے گا. جہاں آپ کے فارمز پہ مرد اور عورت لکھا ہے وہاں آپ خواجہ سرا کا آپشن بھی ڈالیں, تو یہاں سے چینج آنا شروع ہوگا. تو میرے خیال سے کمیونٹی میں ایکسیپٹنس تب بھی آنا شروع ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ نے بات کی کہ کمیونٹی کی سینسٹائزیشن کے اوپر, تو ہم نے نہ صرف یہ کام کیا کہ خواجہ سراؤں کی سینسٹائزیشن اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں ان کے ایشوز اور رائٹس کو لے کے, بلکہ ہم نے میوچل انٹریکٹیو ڈائلاگز رکھی کمیونٹی کے اور خواجہ سراؤں کے درمیان, تاکہ
لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور وہ ایشوز ہمارے جیسے لوگوں کی ہی وجہ سے زیادہ تر ہیں. بہت شکریہ شبانہ, زبردست آپ کام کر رہی ہیں, بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے. اور چونکہ ہم بھی تھوڑا بہت ادھر یہ رائٹس کی بات کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. سو ہیٹس آف ٹو یو فار ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ. پاکستانی نوجوان ہیں جس میں فیشن آرٹ اینڈ کلچر کی کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ فن ٹیک کی کیٹیگری میں انٹرپرینیورشپ, اور پھر یہ سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل آگاہی سے متعلق شبانہ ہمارے ساتھ موجود تھی.